السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة
وسنا ہمہ قسم کی تعریف اللہ خالق العلام کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، داتا، مالک، رازق ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر۔ آپ نے سابقہ جمعہ سنا اسلام کی حفاظت کے بارے میں کہ انسان کا اسلام کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے، اور آج کی گفتگو میں اعمال کی حفاظت کے بارے میں بات ہوگی۔ اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اگر کسی چیز کو مقام حاصل ہے تو وہ عمل ہے، اور عمل اس دور کی اہم ضرورت ہے۔ اعمال خیر کرو اور اعمال خیر میں جلدی کرو، اس کا اجر اللہ رب العزت دینے والے ہیں۔ اعمال کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن وہ اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں۔ ان کو اپنے اعمال پر، اپنی نماز، اپنے روزے، اپنے حج، اپنے زکوٰۃ پر پہرا دینا چاہیے، اس کی نگرانی کرنی چاہیے۔ مال کی نگرانی کو میں اہم جانتا ہوں، اولاد کی حفاظت کو میں اہم جانتا ہوں، گھر بار کی چوکی داری کو میں اہم جانتا ہوں، لیکن جو اہم بات ہے، نہایت ہی اہم ہے، وہ اعمال کی بات ہے کہ میرے عمل بھی محفوظ ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس کو کوئی دیمک لگ گئی ہے، کوئی چور دروازہ لگ چکا ہے کہ جس کی وجہ سے میری عبادتیں، میری ریاضتیں اور میری نیکیاں بیکار جا رہی ہیں۔ اللہ خالق و مالک نے قرآن مجید میں اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر سورہ کہف اس کے آخری رکوع میں یہ بات بیان کر دی، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ آپ فرما دیجئے، اپنی زبان سے تکلم فرمائیے، ان کو آگاہ کیجئے، ان لوگوں کو تنبیہ کیجئے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اعمال کے اعتبار سے تم میں سے خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی دنیاوی کوشش ہے، دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آج کتنے ہیں جو شہرت کی فکر میں ہیں، کتنے ہیں جو دکھلاوے کی سوچ میں ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو اپنا نام اور مقام بنانے کی سوچ میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے خیال میں، ان کے دماغ میں ایک ہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم اچھا کرتے ہیں۔ بدعتی بدعت کرتا ہے تو اس کے دماغ میں ثواب کی نیت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں۔ یہ پتہ نہیں کہ بدعت کرنے والے کے عمل کو اللہ ضائع کر دیتا ہے۔ بدعتی کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بدعتی کی راتیں جاگنا، بدعت والے عمل پر استقامت اختیار کرنا، یہ رائے گا اور بیکار چلا جاتا ہے۔ مشرک
ہے، رب کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، اور بغاوت اتنا گھنونا جرم ہے کہ رب العالمین اس کو گمراہ لوگوں کی صف میں شامل فرما کر فرما دیتے ہیں کہ تیرے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، تیرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں رائگاں اور مردود چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان چور دروازوں کو بند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین حضرات، مالک عز و جل آگے پھر فرما رہے ہیں، یہ گمان ہی میں ہے، عقل ہی میں ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، لیکن وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو رب کے قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں، سنتے ہیں شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا، مشرک کی معافی نہیں ہے، سنتے ہیں بدعتی کے اعمال رائگاں اور بیکار جائیں گے، سنتے ضرور ہیں کہ جو دین اسلام سے منحرف ہو جائے تو دین اسلام کو چھوڑ جائے، راہ بغاوت اور راہ فرار اختیار کر جائے، کفر کی موت مر جائے، اس کے اعمال ضائع ہوں گے، سنتا ضرور ہے لیکن عملی طور پر اس کا انکار کرتا ہے، اس کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اس کی ملاقات کا بھی انکار کر رہا ہے، یہ سوچتا ہے کہ بس دنیا میں جو کیا، جو دنیا میں کرنا ہے وہی عمل ملنا ہے، اس کی جزا دنیا میں ملنی ہے۔ وَلِقَائِهِ، رب سے ملاقات کا انکار کر دیا۔ اللہ پھر فرماتے ہیں فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال کو اللہ ضائع کر دیتے ہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اعمال ضائع ہی نہیں کرتے بلکہ ایک مواحد، ایک مسلمان، ایک مومن نیکی کرتا ہے، وہ ذرہ برابر بھی نیکی کرے، خلوص نیت سے کرے تو اللہ اس کو اجر دیتے ہیں، اللہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ لیکن یہ نیکیوں کے انواع لگا کر کے آنے والا رب سے شرک کر کے آتا ہے، رب سے کفر کر کے آتا ہے، رب کا باغی بن کر آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ کی نافرمانی کر کے آتا ہے، تو اللہ کے رسول اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کل قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن بھی نہیں کیا جائے گا، ردی کی ٹوکری میں ان کے اعمال کو پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اپنے اعمال پہ نگران بنائے، پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، نیک لوگ جب نیکی کرتے ہیں تو رب العالمین کی جانب سے ان کو انعام اکرام سے نوازا جاتا ہے، انعام ملتے ہیں، عزت ملتی ہے۔ یہ بندہ مومن ہے، اس نے نیکی کی ہے تو میرے لیے کی ہے، یہ بندہ مومن ہے، اس نے رضا چاہی ہے تو میرے رب العالمین کی چاہی ہے، اس نے سنت کے مطابق عمل کیا ہے تو اس کو میں جزائے دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ کہف ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً اس کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، اس کی نماز کا، اس کے روزوں کا، اس کی حج کا، اس کی زکوٰۃ کا، اور اس کے اعمال خیر کا، اس کا صدقہ خیرات کا، اس کی نظر و نیاز کا، اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد صالح عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اللہ رب العزت اس کو اچھا بدلہ دینے والے ہیں۔ یہ اچھے بدلے کی امید رکھے، جو اپنے اعمال پہ پہرا دیتا ہے، اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنے دیتا۔ جس طرح مال کو بندہ سمیٹ کے رکھتا ہے نا، اسی طرح بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنی نیکیوں کو بھی سمیٹ کے رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو سراغ لگ جائے اور بوری بھری کی بھری ساری ختم ہو جائے اور برباد ہو کر یہ رب العالمین کے سامنے ندامت کے آنسو لیے کھڑا ہو
اللہ رب العزت ایسے بندے کو پسند نہیں کرتے۔ رب العالمین اس کو اکرام دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں اے ایمان والے، صالح عمل کرنے والے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو آئے گا جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا، اور رب العالمین تیری میزبانی کریں گے، مہمان رب العالمین کا تو ہوگا، اور رب العالمین تیری خود مہمان نوازی کرے گا۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اکرام ہے ان سفید بالوں والوں کے لیے، کتنا بڑا اکرام اور احترام ہے اس کالی داڑھی والے نوجوان کے لیے، جس کی ساری زندگی عبادت میں گزر جاتی ہے، جس کی ساری زندگی رب العالمین کو منانے میں گزر جاتی ہے، اور اللہ سینے میں دے رہے ہیں کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ یہ وہ ہے جس نے اپنے اسلام کی حفاظت کی، یہ وہ دلہا آ رہا ہے اور 70-72 حوروں کا دلہا بن کر آ رہا ہے، یہ 33 سالہ نوجوان رب العالمین کی جنت میں جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ مہمان بن رہا ہے، کیونکہ اس نے چوک چوراہے میں کسی کی ماں بہن کے اوپر نظر نہیں دوڑائی تھی، اس نے اپنی نظروں کو آوارگی سے بچایا تھا، اس نے سکرین پہ ابھی ہودگی کو نہیں دیکھا تھا۔ آج اللہ رب العزت نے اس جوان کی قدر کی ہے کہ کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اس نے ابھی نیکی کا ارادہ کیا تو نیکی لکھ دی گئی، نیکی اس کی ضائع نہیں ہونے دی گی، کیونکہ اس نے ارادہ کیا ہے، مخلصانہ انداز میں ارادہ کیا ہے، ابھی رات سویا ہے، فجر کی نماز کا ارادہ کیا ہے، عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہے، اللہ رب العزت کتنے اس پہ مہربان ہے کہ ساری رات کے قیام کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیا، نگران مقرر کیے ہیں کہ اس کی ذرہ برابر بھی نیکی ضائع نہ ہوئے۔ ضائع ہوتی ہے اس شخص کی، اس بد نصیب، اس بدبخت کی جس نے اپنی نیکی پہ پہرا نہیں دیا، جس نے اپنی نیکی لوگوں کو دکھلانے کے لیے کی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صوبان اس حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ میں 4295 نمبر یہ روایت موجود ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، لوگ آئیں گے نیکیوں کے انبار لے کر آئیں گے، زمین سے آسمان تک نیکیاں تہامہ پہاڑ کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، لوگ اتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن اچانک میں کیا ہوگا کہ ہوا منصورا، ان کی نیکیوں کو اس طرح اڑا دیا جائے گا جس طرح ہوا منصورا، جس طرح ہوا میں ریت کے ذرات کو اڑا دیا جاتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس کی وضاحت کر رہے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ ہمیں حق دکھائے، حق کی پیروی کرنے والا بنائے، باطل سے ہمیں دور کر دے اور اس سے بچنے والا بنائے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وہ کون بد نصیب ہے، وہ کون بدبخت ہے جس کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہیں لیکن ضائع کر دی گئی؟ فرمایا وہ شخص ہے جو انفرادی طور پر تنہائی میں خلوت میں بیٹھتا تو اس کی خلوت پاک نہیں ہوا کرتی تھی، جب وہ تنہا ہوتا تھا وہ ناجائز کام کیا کرتا تھا، اور جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتا تو بڑا نیک بنا کرتا تھا۔ ایسے بدبخت کی نیکیوں کو اللہ ضائع کر دیتا جس کی تنہائی پاک نہیں ہے۔ اسلام ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے، لوگو شیطان کے پیچھے نہ چلنا، اسلام میں مکمل داخل ہو جانا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نماز محفوظ رہے، تمہارے روزے محفوظ رہیں، تمہاری زکوٰۃ محفوظ رہے، تمہارے اعمال محفوظ رہیں، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی سے بچ جاؤ، تمہارے اعمال محفوظ ہو جائیں گے، تمہاری نیکیاں بیکار نہیں جائیں گی، تمہاری خلوت بھی پاک ہونی چاہیے، تمہاری جلوت بھی پاک ہونی چاہیے، تم انفرادی ہو تب بھی تم صاف ہونا چاہیے، تمہارا دماغ، تمہاری آنکھیں، تمہارا بدن، اور تم جب تنہا ہو
بند کمرے میں ہو، تب بھی تمہارا ذہن جو ہے وہ پاک اور صاف ہونا چاہیے، تمہاری نظریں جو ہیں آوارگی سے بچنی چاہیے، تمہارے ہاتھ جو ہیں کہ ظلم اور بغاوت سے بچنے چاہیے، تمہاری سوچ جو ہے وہ اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق ہونی چاہیے، تب تمہاری جا کر اللہ نیکیاں ضائع ہونے سے بچا لیتے ہیں، برباد نہیں ہونے دیتے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے شخص کی جب تنہائی پاک ہوتی ہے، 2 گنا نہیں بلکہ 7 گنا، بلکہ 7 گنا سے بھی زیادہ 10 گنا تک اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھ دیتے ہیں، جتنا اس کا اخلاص بڑھتا جاتا ہے۔ حضرت قاری صاحب کا میری ملاقات ہوئی شیخ صہیب احمد محمدی سے، وہ بتا رہے تھے، ہمیں درس دے رہے تھے، لوگوں اخلاص کو نہ چھوڑنا، اخلاص کو جو چھوڑ دیتا ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے، جو مخلص نہیں رہتا دنیا کی نظر میں وہ دنیا میں بھی بیکار اور آخرت میں بھی بیکار ہے۔ اخلاص ایک ایسی دولت ہے، اخلاص ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو دنیا میں بھی سرخرو کرتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی نظر میں سرخرو کرے گی۔ اخلاص اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اخلاص تمہیں شرک سے بچاتا ہے، اخلاص تمہیں ریاکاری سے بچاتا ہے، اخلاص تمہیں ارتداد سے بچاتا ہے، اخلاص تمہیں مخلص بنا کر رب کا محبوب بنا دیتا ہے، رب کا محبوب بنانے کے بعد رب کی جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ اس سے بڑی اور نعمت اور دولت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضرت پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرماتے ہیں، 3 ہیں ایسے جن کی اللہ رب العزت کل قیامت کے دن کلام تک نہیں کریں گے، ان کی طرف دیکھیں گے نہیں، ان کو پاک نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے ہیں کہ ان کے اعمال بھی ان کو فائدہ نہیں دیں گے۔ اور آج میرے اور آپ کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ خامی بھی بڑی عام ہو چکی ہے۔ پہلی کیا خامی ہے؟ فرمایا جن کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، جن کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، ان میں سے ایک ہے جو احسان جتلاتا ہے، دے کر چیز، دے کر گفٹ، دے کر کوئی چیز ہبہ کر کے اس کے اوپر احسان جتلا رہا ہے۔ احسان جتلانے والا احسان جتلاتا ہے، کسی کے اوپر نیکی کرتا ہے، محسن بن جاتا ہے، لوگوں سے کہتے ہیں واہ واہ بڑا ہی اچھا ہے، اس نے اس کے ساتھ احسان کیا، اس کو مکان لے کر دے دیا، اس کا مقام بنا دیا، اس کی بیٹی کے رشتے میں معاملت کی ہے، اس نے اس کو پڑھا دیا ہے۔ بڑی نیکیاں کرنے کے بعد پھر کہتا ہے میں ہی تھا جو تجھے فرمان چڑھانے والا، آج تو مجھے نظریں دکھاتا ہے، کل قیامت کے دن یہ بد نصیب آئے گا، بدبخت آئے گا، اس کی نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی، اللہ کلام تک نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کی محبت بھری کلام سے یہ محروم ہو گیا۔ کون؟ کہ لا يقبل اللہ منہم صرفا وعدلا منہ المنان، یہ المنان قسم کا آدمی، احسان جتلانے والا، ریاکاری کرنے والا، لوگوں سے اجرت طلب کرنے والا کہ دنیا میں مجھے شہرت ملے، اللہ رب العزت نے اس کے اعمال کو ضائع اور بیکار کر دیا ہے۔ بلکہ کہا من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ۔ اسلام اخلاص کا درس دیتا ہے، ریاکاری سے بچاتا ہے۔ جس نے ریاکاری کی اپنی نماز میں، اپنی زکوٰۃ میں، اپنے حج اور اپنے رمضان میں، اپنے صدقہ خیرات میں، لوگوں کو دکھلا کر کیا، کل قیامت کے دن یہ بد نصیب آئے گا، لوگوں کو دکھلا کر، لوگوں کو سنا کر اس کے اعمال کو غارت کر دیا جائے گا، ضائع۔ اللہ اکبر۔ 3 ایسے بد نصیبی بھی ہیں کہ لا تجاوز صلاتہم، کہ ان کی نماز آسمان تک نہیں پہنچتی، نماز کے اجر سے، نماز کی نیکی سے محروم ہیں، نماز بیکار ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا حسین بن واقف بیان کرتے ہیں، ترمذی کی 1499 نمبر روایت ہے
کہ صلاۃ لا تجاوز صلاتہم، کہ ان کی نماز آگے تک نہیں لے جاتی، ان کے عمل کا اجر ان کو نہیں ملتا، عمل ضائع ہو جاتا ہے نماز کا۔ پہلا وہ بد نصیب ہے جو اپنے آقا کا غلام ہے، ملازم ہے، غلام ہے اور راہ فرار اختیار کر گیا، بھاگ گیا۔ جب تک وہ اپنے آقا کے پاس واپس نہیں آ جاتا اس کی نماز بیکار ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وَإِمْرَأَةٌ بَاتَتْ، وہ عورت جو اپنے خامد کی نافرمان ہے، جس کا خامد اس پہ ناراض ہے، جب تک وہ راضی نہیں ہو جاتا اس کی نماز بیکار ہے، وہ نماز کے اجر سے محروم ہے۔ اور تیسرا وہ امام، وہ مقتدی جو اپنے امام پہ راضی نہیں ہے، اور وہ مقتدی جو اپنے امام پہ راضی نہیں ہے، وہ امام جو اپنے مقتدی پہ راضی نہیں ہے، اس کی نماز بھی بیکار چلی جاتی ہے، وہ بھی اپنی نماز کے اجر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور میں افسوس سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج مساجد میں، آج مدارس میں لوگ کتنے ہیں جو اپنے اماموں کے بارے میں، اپنے مقررین کے بارے میں، اپنے خطیبوں کے بارے میں اپنے دل و دماغ کو صاف کیے ہوئے ہیں، نماز پیچھے پڑھتے ہیں لیکن منافقت کرتے ہیں، نماز پیچھے پڑھتے ہیں لیکن پیٹھ کے پیچھے جا کر باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ڈر جانا چاہیے، خوف کھا جانا چاہیے، نہ اپنی نمازوں کو ضائع کرے، نہ اپنے ایمان کی نمازوں کو ضائع کرے، نہ عورت اپنی نماز کو ضائع کرے، نہ اپنے خامد کی نماز کو ضائع کرے۔ اس غلام کو چاہیے نہ اپنے آقا کی نماز کو ضائع کرے، نہ اپنے آپ کے اعمال کو ضائع نہ کرے۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ افسوس سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو 50% لوگ ایسے بتا سکتا ہوں، 50% ایسے لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن غیبت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کی زبان ان کے منہ میں بند نہیں ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ ایسے انسان کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ جس طرح شرک انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اسی طرح یہ جو رویہ ہے یہ بھی انسان کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضرات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو تہامہ پہاڑ کی مثال دے کر اس کے بعد ایک شخص دکھلایا ہے جس کو کنگال کہا جاتا ہے، جس کو غریب کہا جاتا ہے، جس کو مفلس کہا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اخلاق سے عاری انسان ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں تھا، کبھی کسی کو مارتا، کبھی کسی کا حق کھا جاتا، کبھی اس زبان سے کسی کو گالی دیتا، کبھی اس کانوں سے کسی کی برائی سنتا۔ یہ آئے گا کل قیامت کے دن، جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا اس کی نیکیاں حقداروں کو دے دی جائیں گی، اس کی نیکیاں حقداروں کو دے دی جائیں گی۔ مظلوم پھر بھی کھڑے ہیں کہ اللہ ہمیں انصاف دلا۔ اب اس کے پاس نیکیاں تو ہے نہیں، بینک بیلنس ادھر چلنا نہیں، رشوت ادھر ہے نہیں، سفارش ادھر کام نہیں آنے والی۔ اب ان کی برائیاں اس شخص پہ ڈال کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ بد نصیب وہ ہے جو مفلس ہے، جو بد اخلاق تھا، جس کا اخلاق اچھا نہیں تھا۔ اللہ ہم سب کو اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اسلام میں مکمل داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کے اجر سے محروم شخص ہے وہ جس کی زندگی گزری ہے عقیدہ توحید کے بغیر، جس کا ایمان یقین رب پہ نہیں تھا، شرک کرتا تھا۔ یہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں۔ قرآن وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِهِ، جو اللہ رب العزت کے قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں، رب سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو غارت اور ضائع کر دیا ہے۔ ان میں سے یہ بھی شخص ہے جو رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو رب العالمین کے ساتھ ساجی بنا لیتا ہے، جو رب العالمین کے ساتھ کسی کو برابر
کھڑا کر دیتا ہے۔ جس طرح رب سے محبت کرنی چاہیے تھی وہ غیر اللہ سے محبت کرتا ہے، جس طرح رب کے سامنے نظر و نیاز اور اپنی حاجات مناجات رکھنی چاہیے تھی وہ غیر کے سامنے رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جس کا اسلام میں تصور نہیں ہے، اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے، ایسے بندے کے اعمال کو بھی اللہ ضائع کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کر لیتے، میرے پیغمبر بھی مجھ سے شرک کرتے تو میں ان کے بھی نیکیوں کو ضائع کر دیتا۔ میرا یہ اصول، میرا یہ قاعدہ، یہ قانون ہے، رب العالمین کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ جو بھی شرک کرے گا اس کے اعمال، اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ حضرات، ہم ہند سے آئے تھے اسلام کی خاطر، ہم ہند کو چھوڑ کر آئے تھے پاکستان میں اسلام کی خاطر، توحید کی خاطر، بچوں سے بھی کروائے، گردنیں جوانوں نے کٹوائی اور بوڑھوں نے اپنی ہی بیٹیوں کی عزتیں نالام ہوتے دیکھی اس اسلام اور توحید کی خاطر۔ اور اس ملک کے باسیوں نے آج آپ کے سامنے کیا شور مچا رکھا ہے۔ کیا اس بات کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ اسلام کا اس بات سے کوئی دور تک کا تعلق نہیں ہے۔ اسلام منع کرتا ہے بے حیائی سے، اسلام منع کرتا ہے بے پردگی سے، اسلام منع کرتا ہے فحاشی اور عریانی سے، اسلام منع کرتا ہے غیر محرم عورتوں سے خلوت میں کرنے سے، اسلام تمہیں منع کرتا ہے کہ بے حیائی کے بازاروں میں آؤ، اسلام تمہیں منع کرتا ہے کہ تم قبروں پر جا کر دیوے جلاؤ، اسلام تمہیں منع کرتا ہے کہ تم رب العالمین کے ساتھ شرک کرو۔ یہ کرنے والے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ آئیں گے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دنیا کائنات کا گنہگار ہوگا، نیکیاں نہیں ہیں، شرک نہیں کیا ہوگا تو رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن یہ بد نصیب جس نے شرک کیا ہے، اعمال بھی کیے ہیں، لیکن آئے گا تو اللہ اس کی نیکیوں کو برباد کر دیں گے، اس کے لیے معافی کا سرٹیفکیٹ نہیں جاری کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کیا کہا؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو تم میں سے یہ امید رکھتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے اعمال کی حفاظت کرے، اپنے اسلام کی حفاظت کرے۔ وَلِقَائِهِ فَحَبْ، اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کر کے آنا، رب العالمین اس کا تمہیں اجر دیں گے۔ ہاں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے دین اسلام کی حفاظت کرنا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو اپنے ایمان کو سلامت رکھتا ہے اور جو ایمان کو سلامت نہیں رکھ سکتا اس کے اعمال کو اللہ ضائع کر دیتے ہیں۔ جو اپنے ایمان کو سلامت رکھتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جس نے اسلام کے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا ہے، انبیاء کی مشن پہ آ چکا ہے، شرک سے برات کا اعلان کر چکا ہے، مشرکین سے اعراض کر چکا ہے، بے حیائی سے دور ہو چکا ہے، ایسے انسان نے اسلام کے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے مالک ارض و سما، اپنے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعمال وہی قبول ہوتے ہیں جو سنت کے مطابق ہوں۔ اللہ عقیدہ توحید کے ساتھ اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعمال وہی قبول ہوتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری سے بچائے اور اسی طرح اللہ دین اسلام کی حفاظت کا علم بردار بنائے، دین اسلام کا چوکیدار بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين